السلام علیکم، کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ تو ناول ہم پڑھے ہیں درگاہ عشق ایس قلم ماروہ مرزا۔ تو چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں کہ محبت کوئی جرم تو نہیں۔ ثانی کا لہجہ یکدم اداس ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے اختلاف کر رہی ہو ثانی؟ زالے نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے اندر کہیں تھوڑا سا احساس زندہ ہے ابھی۔ جو بھی ہوا ہے مجھے ٹھیک نہیں لگتا زالے، اور نہ ہی اسے ٹھیک کہوں گی۔ ثانی ان سب میں تھوڑی سی الگ تھی، اور آج تو اس نے پہلی بار اختلاف بھی کیا تھا۔ ارے گائز، اب اتنا بھی بڑا ایشو نہیں ہے، چل کرو یار۔ ساتھ کی بات پر ثانی نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ ہاں، سمیر کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو ایک بار۔ خیر میں چلتی ہوں، بابا کے ساتھ جانا ہے مجھے، پھر ملتے ہیں۔ ثانی گہری بات کر کے گئی تھی اور ساتھ سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اسے کھانا دے دینا، اور زیادہ منہ چلائے تو ایک ٹانگ پر ٹوک دینا۔ عاقب کا حلق سوکھ گیا تھا جب زالے نے گارڈز کو کہا، زالے پلیز مجھے چھوڑ دو، یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ وہ باقاعدہ دہاڑا تھا۔ تم نے جس قدر اچھا کیا ہے یہ بس اس کا چھوٹا سا جواب ہے۔ خاموشی سے رہو یہاں ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ زالے نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے دشمنی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ عاقب کے اندر بھی ایک شیطان تھا۔ دوستی کون سا سستی پڑی ہے، یہ مہنگی دشمنی بھی قبول ہے زالے مراد کو۔ دشمن کو چھوڑا تو جا سکتا ہے، پر دوست نما دشمن اور آستین کے سانپ کو چھوڑنا زالے مراد کا اسٹائل نہیں، سمجھے؟ لہجے میں زہر لیے وہ اسے سب کلیئر کر رہی تھی۔ اس پورے معاملے کو سمجھتے تک وہ عاقب کو یہیں رکھنا چاہتی تھی۔ زالے عاقب کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا تھا۔ اچھے سے مہمان نوازی کروا سکی۔ چلو گائز۔ جو ہی نکلی گارڈ نے اس کے منہ پہ کپڑا ٹھونس دیا۔ میں کھانا لاتا ہوں اس کے لیے، دوسرا گارڈ بھی کہہ کر باہر نکل گیا۔ عاقب کے پاس سوائے کڑنے کے اور کچھ نہ تھا۔ 2 دن تک دوبارہ وجدان نے سمیر سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ ساحر ہی سمیر سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ دوسری طرف وجدان ڈان کے اڈے سے ملنے والی انفارمیشن پر کام کر رہا تھا، جس میں عادل اس کے ساتھ تھا۔ ارسلان سر جو ان کے ہیڈ تھے، انہوں نے فورس مینیجر کا ڈان تھا، اس کے جسمانی ریمانڈ کے آرڈر بھی بنوا لیے تھے۔ یہ لوگ نہایت ہی شفاف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ کا حصہ رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کے حالات میں یہ زبان نہیں کھولتے، کیونکہ ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے بظاہر معزز لگنے والے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سر آگے کا کیا پلان ہے؟ عادل نے پوچھا جب وجدان شیشے سے اس بار فورس مانی کا مکروہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کل اس کے اڈے پر ریڈ کریں گے، تم اپنی ٹیم تیار رکھنا۔ اس معاملے کو ہم زیادہ تول نہیں دے سکتے، آخر بہت سے لوگوں کو اس زندگی کا سوال ہے، وجدان نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں سب تیاری کر لوں گا، لیکن ہمیں کافی محتاط رہنا پڑے گا، عادل نے کہا تو وجدان نے سر ہلایا۔ وہ کافی سنجیدہ کسی سوچ میں تھا۔ سمیر نے کچھ بتایا؟ وجدان نے پوچھا۔ ڈٹا ہوا ہے اپنے بیان پر۔ اب تو مجھے لگ رہا ہے واقعی سب اسی نے کیا ہے، عادل کو یقین سا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے 2 دن کا وقت دیا تھا، آج رات اپنی آخری کوشش کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کسی بے قصور کو سزا ہو، وجدان نے کہا۔ دیکھتے ہیں پھر کہ کیا ہوتا ہے، عادل نے کہا۔ اتنے میں رفیق اندر آیا۔ ہاں رفیق، کیا خبر ہے؟ کون ہے یہ سمیر؟ سب بتاؤ مجھے۔ وجدان نے سمیر کی مکمل معلومات منگوائی تھی۔ سر سمیر احمد 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، باپ سر پر نہیں ہے، MBA کیا ہے اس نے ابھی، ساتھ جاب بھی کرتا ہے، اپنی ماں بہنوں کا اکلوتا سہارا ہے۔ وجدان کو سن کر حقیقت میں افسوس ہوا تھا، کیونکہ اگر سمیر واقعی الزام سر لے رہا ہے تو قابل رحم تھا۔ یونیورسٹی سے کیا پتہ چلا؟ اصل تجسس وجدان کو اس بات میں تھا کیونکہ اسی خبر میں کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ سر یونیورسٹی میں اس کا اچھا ریکارڈ ہے، برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، زالے مراد اور اس کے دوستوں سے کئی بار جھگڑا ہوا ہے۔
وہاں کے انچارج نے بتایا ہے کہ قصور زیادہ تر انہی کا ہوتا تھا اور وہ کئی بار اس معاملے کو دبا دیتے تھے کیونکہ وہ پورا گروپ امیر ماں باپ کے بچوں کا تھا۔ رفیق نے کافی کچھ پتہ کروایا تھا۔ سر اس بات سے تو یہی لگتا ہے کہ سمیر نے یہ سب کیا ہے بدلہ لینے کے لیے، عادل نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بتایا۔ نہیں عادل، معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ہوپ سو وہ مجھے آج بتا دے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ وجدان کی سوچ یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ ٹھیک ہے رفیق، گڈ جاب، چائے بھجوا دو 2 عدد، وجدان نے رفیق کو کہا۔ جی سر، وہ فرما برداری سے کہتا ہوا چلا گیا۔ واو، تمہیں نیل پینٹ لگانا آ ہی گیا، حنا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر داد دی۔ کالج سے چھٹیاں تھیں، بھائی صاحب نے اپنے فرضوں کو لے کر ہی اتنا مصروف تو تھے، حنا اور رباب کو ہی ایک دوسرے کی کمپنی دینا پڑتی تھی۔ ہاں نا، اچھی لگی ہے۔ واو، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں لاؤنج میں ہی تھے، لیبو بھی ان کے پاس ہی گھوم رہی تھی۔ بچوں، یہ لو آپ کی پسند کے سینڈوچ۔ بوا ملک شیک اور سینڈوچ وہیں لے آئیں۔ ارے واہ بوا، کیا بات ہے آپ کی، حنا کی بھوک جاگ رہی تھی۔ وہ بوا مسکرا دی۔ ٹھیک سے کھانا، میں ذرا نماز پڑھ لوں، پھر ہم مل کر مووی دیکھیں گے۔ بوا کی بات پر رباب کے سارے دانت باہر آ چکے تھے۔ ہاں بھائی، ماڈرن بوائیں ہیں ہماری، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ رباب کی بات پر حنا ہنسی تو بوا بھی مسکرا دی۔ سچی یار، بہت بوریت ہو رہی ہے، میرا دل کرتا ہے دنیا کی سیر کو نکل جاؤں، حنا نے سینڈوچ پکڑتے ہوئے کہا۔ بوریت تو مجھے بھی ہو رہی ہے، اور دنیا کی سیر کی اجازت ہمارے بھائی حضرات دے ہی نہ دیں، رباب نے سڑی ہوئی شکل بناتے ہوئے کہا تو حنا نے متفق ہو کر سر ہلایا۔ ڈیڈ کو کہتی ہوں عادل بھیا کی شادی کروا دیں، یار کچھ تو انجوائمنٹ آئے لائف میں۔ حنا کی بات پر رباب نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہی تھی۔ وہ رباب کا کھلا منہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہکا بکا کیوں ہو گئی؟ شادی کا کہا ہے میں نے ان کی، حنا نے ہنستے ہوئے بات دہرائی کیونکہ اسے لگا تھا رباب نے کچھ اور سنا۔ ویسے وجدان بھیا کی بھی اب ہو جانی چاہیے، وہ تو عادل بھیا سے کافی بڑے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے سوچتے ہوئے کہا، چھوڑو شادیوں کا، یہ بھابیاں ہمارے بھائی چھین لیں گی، رباب نے منہ بناتے ہوئے بتایا تو حنا پھر سے ہنس دی۔ ارے نہیں، میں تو عادل بھیا کی بہت پیاری سی دلہن لاؤں گی، تم دیکھنا، حنا نے پرجوش ہوتے ہوئے بتایا۔ مگر رباب کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ لے آنا، مجھے کیا ہے، حنا نے رباب کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اف، کیا تم جیلس ہو رہی ہو؟ ہاں، رباب نے ہاں دیکھو ہوئی نا۔ حنا نے سینڈوچ رکھ کر اسے پکڑ کر سیدھا کیا، وہ گڑبڑا چکی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جیلس ہونے کی، وہ بھی تمہاری خیالی بھابھی سے، کچھ بھی بولتی ہو، رباب نے بنا نظر ملائے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر حنا باقاعدہ مسکرا رہی تھی۔ دیکھو رباب، تم کھل کر بتا دو، بعد میں شکایت نہ کرنا کہ دوست نے پوچھا نہیں۔ حنا شرارتی انداز میں اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ تم مار کھاؤ گی حنا، رباب نے ساتھ پڑا کشن اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمیز کرو، تم سے بڑی ہوں۔ ہائے رے رباب، تمہارا چہرہ بلش کر رہا ہے سچی۔ حنا باز آنے والوں میں نہیں تھی اور اب سچ میں کشن حنا کے سر پر لگا۔ حنا دیر تک مسکراتی رہی۔ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، حنا چائے بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ہمارا بچہ کیا سوچ کر مسکرا رہا ہے، احمد صاحب شاید پانی لینے آئے تھے۔ حنا کو مسکراتا دیکھ کر رک گئے۔ ڈیڈ کچھ نہیں، میں ایسے ہی، رباب کی بات یاد آ گئی، وہ چونکتے ہوئے بولی۔ ہاں، کوئی خاص بات تھی کیا؟ احمد صاحب نے تجسس سے پوچھا تو حنا مسکرا دی۔ یہی سمجھے، پر ڈیڈ ابھی نہیں، میں خود پہلے کنفرم ہو جاؤں پھر آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ حنا ایکسائٹمنٹ دیکھ کر احمد صاحب کا تجسس اب بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے انتظار رہے گا، وہ پانی کا گلاس پیتے ہوئے بولے تھے۔ جی ٹھیک ہے، حنا نے بھی مسکرا کر کہا۔ چلو سوتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، احمد صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اپنا مگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھیا نہیں آئے، کچن کی لائٹ آف کر کے وہ ساتھ ہی باہر آ گئی۔ نہیں، وہیں رہے گا آج، احمد صاحب نے بتایا۔ چلیں شب بخیر ڈیڈ، وہ ڈیڈ کو کہہ کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے تک آئی تو پھر دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ کنزا سو چکی تھی، کمرے میں 0 بلب جل رہا تھا۔
اسٹڈی کا دروازہ بھی بند تھا، جس کا مطلب تھا بہلول وہیں ہے۔ دروازے کو دوبارہ بند کر کے وہ مڑ گئی۔ آج بھی دن بھر سوئے رہنے کی وجہ سے نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں جانے کے بجائے ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی۔ آسمان بے حد ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دم ذہن میں ثانی کی اس دن کہی جانے والی بات ابھر آئی، محبت کوئی جرم تو نہیں؟ زالے نے ایک نظر آدھے چاند کو دیکھا۔ زالے مراد سے محبت کرنا جرم ہے، اس کے اندر سے کوئی بولا تھا، اور ہر ایسے مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ دماغ نے زالے مراد کی سائیڈ لی۔ کیا پتھر نما دکھائی دینے والی زالے سچ میں ایک پتھر تھی؟ یہ تو راز تھا، ایک گہرا راز۔ محبت میں تو جان چلی جاتی ہے، اس کی تو بس ذرا سی عزت جائے گی۔ ڈونٹ وری۔ اس کے اندر کی وحشی زالے مراد گویا ہوئی۔ بھلے کسی کی جان لے لو، عزت مت چھیننا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کوئی تھا جو اس کے اندر بھی مثبت آواز لیے تھا، خاموش ہو جاؤ تم سب۔ وہ دہاڑی تھی، بس اتنی سی آواز میں جسے وہ خود سن سکتی تھی۔ ہر طرف سے آنے والی آوازیں ساکت ہو گئیں۔ پورے جسم میں ایک لہر سی پھیل گئی۔ زالے کو لگا کہ اس کے اندر عجیب سی بے چینی پھیل گئی ہو۔ یہ بے سکونی میری جان لے جائے گی۔ اب ماتھے پہ آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ زالے مراد کا یہ روپ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سوائے اس کے اور اس کے ارد گرد کی خاموشی کے۔ زالے کے چہرے پہ بے چینی نمایاں ہوتی گئی، اتنی کہ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا اور ماتھے کی رگیں واضح ابھر آئیں۔ وہ اٹھی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گڑنے کے انداز میں بیٹھی۔ آہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے سر کو دبوچ رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ نارمل ہو گئی، لیکن چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے نیند کی گولی اٹھا کر نکالی، کھائی اور پھر سے لیٹ گئی۔ وہ سونے کے لیے بہت عرصے سے نیند کی گولی کھاتی تھی۔ جلد ہی اس کی آنکھیں نیند کی گرفت میں تھیں۔ سر چائے۔ رفیق اسے چائے دے کر گیا تھا۔ عادل اور وہ آفس میں تھے۔ اگر آج بھی یہ اسی پر ڈٹا رہا تو کل تک یہ کیس ہمارے ہاتھ سے نکل کر۔ وجدان کو اب تشویش تھی۔ عادل نے پھر سر ہلایا۔ آپ کریں بات اس سے، عادل نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاتا ہوں میں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وجدان اٹھ کھڑا ہوا۔ عادل اور رفیق ان دونوں کو باہر سے دیکھ رہے تھے۔ وجدان اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور آہٹ پر سمیر نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج تھکن تھی۔ کیسے ہو؟ وہ 2 دن سے اس کی سمیر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمیر نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا 2 دن۔ سوچو، میں تمہارا جواب سننا چاہوں گا۔ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ وجدان کے پوچھنے پر وہ خاموش تھا۔ کافی لمحے گزر گئے۔ اس بیوہ ماں اور ان 2 بہنوں کا سوچا ہوگا تم نے؟ کس لیے؟ آخر تم نے یہ سب خود پر کیوں لیا؟ بولو۔ یہ بات سمیر کو تڑپانے کے لیے کافر تھی۔ سمیر، آج آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ وجدان اپنا ہر حربہ آزمانا چاہتا تھا، اور سمیر کے چہرے کے رنگ بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ سچ بولو یا جھوٹ، دونوں میں میرا ہی نقصان ہے سر۔ پلیز مجھے خاموش رہنے دیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ وہ مردہ ہو کر آنکھیں نم کر کے بولا تھا۔ عادل اور رفیق سارا کچھ باہر سے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تم اعتماد کرو اور ساری بات سچ بتا دو۔ کہتے ہیں ان پولیس والوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ سمیر کے ذہن میں بھی یہی آیا تھا۔ یقین کرو، ہم جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، انسانیت ہماری اولین ترجیح ہے۔ بے قصور کو سزا ہونے دینا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تم سچ بتا دو سب۔ وجدان کی نظر بہت گہری رکھتی تھی۔ وہ سب میں نے نہیں کر رکھا تھا۔ سمیر نے ہار مان لی۔ وجدان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ باہر کھڑے عادل اور رفیق بھی حیران ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر کس نے کیا تھا یہ سب؟ وجدان نے نرمی سے پوچھا۔ زالے مراد کے دوست نے، اسی کے گروپ کا ایک لڑکا عاقب۔ سمیر کی بات سن کر وجدان مزید سنجیدہ ہوا۔ تو کیا وہ لڑکا بھی تمہارا بھی دوست ہے جس کے لیے تم نے قربانی دینے کا سوچا؟ وجدان کو ابھی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ سمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ زالے مراد کو تو کچھ نہیں ہوگا نا سر؟ پلیز۔ سمیر کی بات پر وجدان سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ سارا کچھ ایک دم واضح تھا۔
ظالم مراد کے لیے کیا تم نے یہ سب؟ وجدان جان سکتا تھا وجہ جان سکتا ہوں؟ وجدان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ سمیر وجہ بتا دو۔ اس کی خاموشی وجدان کو غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے ظالم مراد سے محبت کی ہے، اس کے لیے مر بھی سکتا ہوں۔ آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے لیکن ظالم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز سر، میں آپ سے منت کرتا ہوں۔ سمیر کی اگلی ساری باتیں وہ فراموش کر گیا تھا۔ وجدان نے مطمئن انداز میں کرسی سے ٹیک لگا لی۔ باہر کھڑے عادل اور رفیق یہ سب ریکارڈ کر چکے تھے۔ افسوس ہے چند دنوں کی محبت کے پیچھے آج کل کی نسل وہ محبتیں بھلا دیتے ہیں جو ایک عمر سے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب تم اس چیز کے پیچھے جاؤ گے جو تمہارے لیے حلال نہیں تو ذلت ہی تمہارا مقدر بنے گی۔ وجدان کا ہر لفظ سمیر کے دل کے پار ہو رہا تھا۔ سر، اسے کچھ نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ سمیر بات مکمل کرتا، وجدان نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ڈونٹ وری، اصل مجرم کو ہی پکڑیں گے۔ اعتماد کیا ہے تو اسے بحال بھی رکھوں گا۔ وجدان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر۔ سمیر کی آنکھیں نم تھیں۔ اس سب سے نکلو تو پہلے کام اپنی ماں بہنوں کی قدر کرو، وہ کرنا۔ اس کے بعد محبت نہیں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نکاح کر کے اپنی زندگی درست کرنا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ عبداللہ وجدان تھا، ایک اللہ کا بندہ اور اللہ کا حکم ماننے والا۔ جی، سمیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت دے، وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لیکن سمیر کو بہت کچھ سکھا گیا تھا۔ یہ کام تو ہو گیا۔ باہر آ کر اس نے عادل اور رفیق کو کہا، وہ بھی کافی مطمئن لگ رہے تھے۔ اب آگے کیا کرنا ہے سر؟ عادل آفس میں اسے سر ہی کہتا تھا۔ آگے کا ہم کل سوچیں گے، فی الحال تو زوروں کی نیند آ رہی ہے مجھے جوانوں۔ عادل ہنس دیا۔ رفیق کے بھی ہلکے سے دانت نکل آئے۔ اوکے سر، آپ ریسٹ کریں، شب بخیر، رفیق نے کہا اور باہر چلا گیا۔ تم بھی سو جاؤ کیونکہ کل ایک تھکا دینے والا دن ہوگا۔ وجدان جاتے ہوئے اسے بھی کہہ گیا تھا۔ وجدان کے جاتے ہی عادل بھی صوفے پہ دراز ہو گیا۔ سر، مال آج رات تک شپ کے ذریعے جرمنی پہنچ جائے گا۔ مراد بہلول کا پرسنل گارڈ تھا۔ اس کے تمام وہ 2 نمبر کاموں میں وہ اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ وہ کم ہی ملتا تھا اور وہ اس سے فون پر رابطے میں رہتا۔ آج وہ آفس آیا تھا۔ دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اپنے ان لوگوں کو کہو کہ اس جگہ کی پہرہ داری چھپ کر کریں، خواہ مخواہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ بہلول نے خدشہ ظاہر کیا۔ سر، وہ جگہ سنسان ہے، وہاں انسان تو کیا پرندے بھی کم آتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، وہاں فل سیکیورٹی ہے، سمی نے مزید بتایا۔ ہاں، کام ہوتے ہی مجھے اطلاع کرنا۔ میں تو چاہ رہا تھا ابھی کچھ ہفتے ہم اس کام کو روک دیتے کیونکہ ان آفیسرز کی ہم پر گہری نظر ہے، لیکن آرڈر سخت ہیں، دیر نہیں کر سکتے، بہلول نے سوچتے ہوئے بتایا۔ جی سر، ٹھیک رہے گا، آپ بے فکر رہیں، میں خود جا کر سارا معاملہ دیکھوں گا، سمی نے بتایا۔ ہاں، پر دیکھو، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ فی الحال میں کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا، تم جانتے ہو مجھے جج بنانے کا سوچ رہا ہے۔ اس دن کا نہ جانے کب سے مجھے انتظار تھا۔ اگلے ہی لمحے بہلول کی آنکھیں ایک خوشی سے چمکی تھیں۔ سمی میں عام سنجیدگی چھوڑ کر مسکرایا۔ میں ہوں نا، آپ بے فکر رہیں، سمی نے سے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم اب، بہلول نے کہا تو وہ فرمانبرداری سے چلا گیا۔ ایک تو یہ مانی پتہ نہیں کہاں مر گیا ہے، اسے کہا تھا چھپ جانا، پتہ نہیں کس کونے میں جا کر گھسا ہے۔ اگلے ہی لمحے انہیں کچھ یاد آیا اور انہوں نے فون ملایا۔ سمی، بات سنو، اس کام کے ساتھ ساتھ تم اپنے 2 بندے فارس کی تلاش میں لگا دو۔ وہ کافی دن سے غائب رہے، رابطہ نہیں کیا اس نے، کہیں پکڑا نہ گیا ہو۔ سمجھ گئے ہو نا؟ بہلول کے چہرے پہ پریشانی سی تھی۔ ہاں، مجھے انفارم کرو، بہلول نے کہہ کر فون بند کر دیا اور وہ اب گہری سوچ میں تھا۔ کہاں ہو پرنس؟ وجدان گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ رباب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، نہ بوا۔ وہ اوپر کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ 2 دن سے 2 رات کو گھر نہیں آیا تھا۔ کمرے میں دیکھنے کے بعد ٹیرس کی طرف گیا تو اسے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رباب نظر آ گئی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ چکی تھی۔ ہماری پرنس یہاں ہے، وہ اسے خود سے لگا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا، مگر اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ رباب مسکرائی نہیں۔
کیا ہوا بچے، اداس کیوں ہو؟ فکر مند ہو کر بولا تھا۔ بھیا میں نے آپ کو کتنا مس کیا، اب آپ اب تو گھر بھی نہیں آتے۔ رباب کی معصومیت پر وہ فدائی ہو گیا۔ میں نے بھی اپنے پرنس کو بہت یاد کیا اور گھر نہ آنے کے لیے سوری۔ آگے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اپنے بھیا کو ایک اسمائل دو۔ وہ اسے پیار سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے پاس رہا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بھائی کے ساتھ لگ کر بولی۔ وجدان کو اب تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ بوا ہے نا تمہارے پاس، وہ ہنّا بھی تو ہے، میں بھی تو ہوں آپ کے پاس، ایسے نہیں سوچنا آپ۔ ویسے بھی ایک آفیسر کی بہن ہو تم، تھوڑی بہادر ہو جاؤ۔ آخری بات پر وہ ہنسا تھا اور تو رباب بھی ہنسی۔ مجھے بوا اور ہنّا بھی چاہیے، پر آپ بھی۔ میں گھبرا جاتی ہوں نا آپ سے۔ وجدان اسے لیے روم میں آیا اور اسے پاس بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ جیسا ہمارے پرنس کا حکم، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وجدان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ سننے کے لیے متوجہ ہوئی۔ وہ کیا؟ رباب نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بہادر بنو، اتنی جتنی میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ وہ تو میں ہوں نا بھیا، میں کاکروچ سے آج تک نہیں ڈری، اور آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے سانپ کو مارا تھا مل کر؟ رباب نے فل پرجوش ہو کر بتایا تو وجدان بھی مسکرا دیا۔ بھائی اس معاملے میں تو آپ بہت بہادر ہیں جناب، وہ سر جھکاتے ہوئے اسٹائل سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ میرے پگلے بھیا، وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ایسے ہی ہنستی رہا کرو، اداس نہیں ہونا آپ۔ بھیا ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، یہاں آؤ۔ وہ اپنی اس اکلوتی کائنات سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک فکر اور پریشانی بھی تھی۔ اس نے رباب کو بہت لاڈ سے پالا تھا، اسے ہر دکھ سے بچائے رکھا تھا، یہی دعا کرتا تھا کہ رباب تک آئندہ بھی کسی کو دکھ کو کوئی تپش نہ پہنچے، مگر پھر بھی وہ اس کی زندگی کو سیٹل کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ اسے ایک مضبوط لڑکی بنانا چاہتا تھا جو دکھوں اور تکلیفوں سے لڑنا جانتی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہی، مگر وجدان کی سوچ کسی اور ہی سمت چلی گئی تھی۔ میم ابھی بھی آپ مجھے اگنور کر رہی ہیں، اب بس کریں پلیز۔ وہ لان میں تھی جہاں کنزا لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھی۔ زالے کی بات پر اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائی اور زالے کو دیکھا جو گھر کے نارمل حلیے میں تھی۔ جینز کے اوپر ہاف بازو والی ڈھیلی سی شرٹ اور بال کھلے ہوئے تھے جو ہوا سے ہر طرف اڑ رہے تھے۔ اور کر بھی کیا سکتی ہو، میں تمہارے لیے کوئی اسٹینڈ تو لے نہیں سکتی، اور نہ تم نے اور بہلول نے مجھے کبھی اس قابل سمجھا ہے کہ میری کسی بات کو اہمیت ہو، تو مجھے چپ ہی رہنے دو۔ کنزا خاصے دل برداشتہ ہوئی۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے۔ کم آن موم، اسٹاپ دس پلیز۔ زالے کی بات سن کر کنزا نے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ دن بھی دور نہیں۔ دیکھو زالے، اس سے پہلے کہ کنزا بولتی، ملازم ہاتھ میں لینڈ لائن کا فون نمبر لیے سر پر آ پہنچا۔ میم ہادی سر کی کال ہے، وہ زالے میڈم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملازم کے بتانے پر زالے نے بیزار منہ بنا لیا۔ وہ ہادی کی کالز اپنے سیل فون پر نہیں پک کر رہی تھی، تبھی وہ وہاں کر رہا تھا۔ مجھے نہیں لینا کوئی لیکچر، وہ اٹھنے لگی تھی، مگر کنزا کی طرف دیکھ کر بیٹھ گئی کیونکہ ان کا چہرہ خاصا دکھی تاثر لیے تھا۔ ادھر لاؤ، زالے نے منہ بناتے ہوئے فون پکڑ کر کان سے لگایا۔ زالے، کل سے میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں، تم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا، بہت دکھ ہے مجھے۔ وہ اپنے آفس میں تھا۔ سوری میں فون دیکھ نہیں سکی، سائلنٹ کیا ہے۔ زالے کی لاپرواہی کا ہادی کو بخوبی علم تھا کیونکہ وہ بہلول جیسی ہی تھی۔ ہاں ظاہر ہے، اتنا بڑا کارنامہ کر کے فون تو سائلنٹ کرنا ہی بنتا ہے۔ ہادی کے لہجے میں بھی شدید شکوہ تھا۔ آپ نے بھی تو یہ تیر کی کرنے میں تو میں رکھ دوں فون، آپ نے یہ طنز کرنا ہے تو میں رکھ دوں فون۔ ہادی کا دل چاہا اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ تم جانتی ہو تم تباہی کی طرف جا رہی ہو، اور تمہارا یہ لہجہ اس بات کا ثبوت ہے۔ زالے ابھی بھی پلٹ آؤ، یہ راستہ صرف دلدل کی سمت جاتا ہے۔ عادل کو شدید افسوس تھا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، میں اپنے ہر کام کے خود ذمہ دار ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کنزا بھی سامنے بیٹھے افسوس میں ڈوبی تھی۔ میں تمہیں اس تباہی میں جانے نہیں دے سکتا، میں جلد واپس آ رہا ہوں، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہادی نے غصے سے فون بند کر دیا۔
زالے نے لاپرواہی سے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کا لاڈلا اب میری پہراداری کرے گا؟ واہ! وہ اچانک غصے میں آ چکی تھی۔ کنزا نے ایک تلخ نظر ڈالی، اپنا لیپ ٹاپ اور فون اٹھایا اور اندر چلی گئیں۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے، ان سب کے منہ کبھی سیدھے ہی نہیں ہو سکتے۔ زالے نے میز کو زوردار ٹانگ مار کر گرا دیا اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ رفیق اور عادل دوربین کی مدد سے بلڈنگ کا معائنہ کر رہے تھے۔ بلڈنگ کے سامنے کی طرف 4-5 بلب لگے تھے، باقی اطراف میں کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے 2 گاڑیاں گیٹ سے اندر گئی تھیں اور خبر کے مطابق آج یہاں کوئی بڑی اسمگلنگ ہونے والی تھی۔ سر ہم اندر جائیں؟ رفیق نے اپنی 5 رکنی ٹیم کے ہمراہ پوچھا تھا۔ ہاں تم باہر سنبھالو، اور ہاں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمیں یہاں سے ثبوت ملیں گے، اس لیے سب اپنی نظریں اور اپنا دماغ کھول کر رکھو۔ عادل تم میرے ساتھ آؤ، سب اپنی پوزیشن سنبھال لو، وجدان نے اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ عادل اور وہ سول وردی میں تھے، جبکہ باقی ٹیم رفیق سمیت وردی میں۔ وہ لوگ بلڈنگ کے قریب جا رہے تھے، سب کی نظر الرٹ تھی۔ وہ لوگ پچھلی طرف سے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ 2 لوگ انہیں وہاں سے ٹہلتے نظر آئے تھے۔ وجدان نے اپنے آگے جانے والے کا تعاقب کیا اور جیسے ہی وہ مڑا اس کے منہ پر ہاتھ رکھے دبوچ لیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے وہ آدمی زمین بوس ہو گیا۔ دوسرا آدمی عادل کا نشانہ بنا۔ رفیق اپنی ٹیم کے ساتھ بیرونی دروازے کے پاس تھا۔ ان کا ٹارگٹ بلڈنگ کی چھت تھی، جہاں پر معمولی ہلچل ہوئی تھی۔ سر اندر تو کافی لوگ موجود ہیں۔ عادل نے کھڑکی کے کونے سے اندر جھانکا، جہاں ایک 3 پیس سوٹ پیس آدمی پشت کیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے 10-12 لوگ تھے جو کاٹن کے ڈبے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ سر کوئی گڑبڑ ہے، باہر 2 آدمی مرے ہیں، کسی آدمی کی آواز وجدان اور عادل کو سنائی دی۔ وہ دونوں کھڑکی کے نیچے ہو گئے۔ اگلے 10 سیکنڈ کے اندر گولیوں کی آوازیں سنائی دی۔ چھت پر موجود لوگ گولیاں برسا رہے تھے، جبکہ باہر سے بھی بھرپور جوابی کارروائی سنائی دے رہی تھی۔ 10 منٹ تک گولیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سر چھت پر سب کو کلیئر کر دیا ہے، رفیق نے کال کر کے وجدان کو اطلاع دی۔ سر آپ رکیں، میں جاتا ہوں اندر، عادل نے اپنی ٹیم کو کہا، مگر وجدان نے نفی میں سر ہلایا۔ ساتھ چلیں گے عادل، فالو می، ابھی میں تمہارا سینئر ہوں، عادل نے سر ہلایا۔ اسی دوران بلڈنگ سے 6-7 آدمی باہر آئے۔ عادل اور اس کی ٹیم نے بروقت کارروائی کی۔ وہ لوگ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اندر ابھی بھی کافی لوگ موجود تھے۔ وہ لوگ راستہ صاف کرتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ عادل اور اس کی ٹیم نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ اسی دوران وجدان کو گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ باہر دوڑا، جہاں 3-4 لوگ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، جن میں وہ بلیک 3 پیس سوٹ والا تھا۔ وجدان نے اپنی گن تانی۔ وہ آدمی اس کے نشانے پر تھا، مگر وجدان نے اس کی ٹانگ کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کیا۔ وہ آدمی گر پڑا، مگر اس سے پہلے وجدان اس تک پہنچتا ایک اڑتی ہوئی گولی اس کے آر پار ہو گئی۔ رفیق پہنچ چکا تھا، گاڑی کو کئی گولیاں ماری، مگر وہ آدمی اس 3 پیس سوٹ والے کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے اور ہر کوشش کے باوجود وہ فرار ہو گئے۔ رفیق نے مڑ کر وجدان کو دیکھا جو زمین بوس ہو چکا تھا۔ سر بلڈنگ میں کئی لوگ زندہ گرفتار کر لیے ہیں، مال بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، پر عادل ایمبولینس میں تھا۔ اس کے سامنے وجدان تھا، بے جان سا، گولی نہ جانے کہاں لگی تھی، مگر اس کی بھوری شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ اپنے سامنے اپنے جگری دوست کو یوں دیکھ کر عادل کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ پر کیا عادل؟ ٹیل می۔ سائرہ آفس میں تھا، وجدان سر کو گولی لگ گئی ہے، بہت خون بہہ گیا ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، عادل نے پریشانی سے بتایا۔ واٹ؟ او مائی گاڈ، جلدی پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ ساحر بھی فون رکھ کر نکل گیا۔ وجدان کو ICU لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق خون کافی بہہ چکا تھا، گولی بھی دل کے بہت قریب لگی تھی۔ عادل کی حالت بھی غیر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ فون نکالا اور ہنّا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہنّا، تم رباب کے پاس چلی جاؤ، ہنّا نے بھائی کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ ہنّا نے فکر مندی سے پوچھا۔ وجدان بھائی کو گولی لگی ہے، تم رباب کو مت بتانا، ابھی اس کے پاس چلی جاؤ، میری کال کا ویٹ کرنا، تب تک اسے کچھ مت بتانا۔ ہنّا وہیں گرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ فون ہاتھ میں لیے وہ اٹھی اور باہر نکل آئی۔ بوا ہنّا اندر آئی تو کوئی نہیں تھا۔ بوا، رباب کہاں ہے؟ ہنّا نے بوا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
بوا بھی اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا ہنا بیٹا، بوا نے فکر مندی سے پوچھا۔ شکر ہے وہ سو رہی ہے، نہیں تو میں خود کو سنبھال نہ سکتی۔ اگلے ہی لمحے وہ رو دی۔ بوا کی تو جان ہی نکل گئی۔ ہنا تم میرا دل ہلا رہی ہو، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ بوا نے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ وجدان بھیا کو گولی لگ گئی ہے بوا۔ ایک زوردار چیخ نے ہنا اور بوا دونوں کو دل ہلا دیا۔ سامنے رباب کھڑی تھی۔ رباب وہ دونوں اس طرف لپکی۔ نہیں بھیا، کچھ نہیں ہوا، تم جھوٹ مت بولو، وہ مجھ سے مل کر گئے تھے دن کو، وہ ٹھیک ہے نا؟ سنا تم نے؟ رباب کو دیکھ کر بوا بھی رو دی۔ ہاں میری جان، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے نہیں رو، دعا کرتے ہیں نا۔ ہنا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بٹھایا۔ مجھے بھیا کے پاس لے جاؤ، رباب نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ اسپتال میں عادل ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوا اور پھر رباب دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ بھیا کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے میرے بھیا سے ملنا ہے۔ عادل نے ہنا کو دیکھا جو یہ اشارہ کر رہی تھی کہ وہ چھپا نہیں سکی۔ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے نہیں رو رباب، دعا کرو، وہ اسے اور ہنا دونوں کو تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، پر وہ تو خود تسلی کا طلبگار تھا۔ بھیا بھیا پلیز، مجھے ان کو دیکھنا ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ رباب مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ ہنا بھی رونے والی تھی۔ بس یہاں آؤ، پریشان نہیں ہو، وہ اسے خود سے لگائے سنبھالتے ہوئے بولا تو ہنا بھی رونا شروع ہو گئی۔ ہنا کا بھی رونا شروع ہو گیا۔ تم تو ایسے نہیں کرو نا ہنا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے خود سے لگاتے ہوئے بولا، مگر وہ دونوں ان معاملوں میں ایک جیسی تھیں۔ یہاں آؤ دونوں، بیٹھ جاؤ، دعا کرو، سب اچھا ہوگا۔ ہنا اور رباب کو بیٹھا دیکھ کر وہ خود ICU روم کے قریب چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت لگ رہا تھا، رباب کے رونے اور ہنا اور عادل کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں بھائی؟ عادل نے پوچھا تو ہنا اور رباب بھی دوڑ کر وہیں آ گئی۔ وہ بہت لکی ہیں، گولی دل کے بہت قریب لگی ہے، پر اللہ نے بہت کرم کیا ہے، ہڈی بھی بچ گئی ہے۔ اگلے 12 گھنٹے کریٹیکل ہیں، دعا کریں۔ فی الحال وہ کومے میں ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ رباب پھر سے رونے لگی۔ رباب وہ ٹھیک ہیں، مت رو۔ ہنا تم اسے گھر لے جاؤ۔ یہاں تو اس نے رو رو کر خود کو آدھا کر لیا ہے، عادل نے کہا۔ مگر رباب کہاں جانے والی تھی؟ میں بھیا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میرے بھیا اتنی تکلیف میں ہیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ جان سب ٹھیک ہو جائے گا، مت پریشان ہو، ہنا نے اسے گلے لگا کر کہا۔ مگر فی الحال رباب کی تسلی ممکن نہ تھی۔ جب تک وہ وجدان کو ٹھیک دیکھ نہیں لیتی تب تک اس نے صرف رونا تھا۔ عادل کو رباب کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت سخت طریقے سے روئے جا رہی تھی۔ ہنا کے بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی۔ زالے اور بہلول لاؤنج میں تھے۔ آج زالے کے پلان عاقب سے ملنے کا تھا۔ وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ بہلول اپنے کسی کام کے سلسلے میں لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ زالے چینل بدل رہی تھی۔ زالے یہ ایک چینل پیچھے کرو، بہلول کی اچانک نظر پڑی، مگر زالے چینل بدل چکی تھی۔ پیچھے کرتے ہوئے وہ ڈیڈ کے چہرے کو سنجیدہ تاثر بھی دیکھ رہی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اسمگلنگ کی ایک بہت بڑی کوشش ناکام کر دی گئی ہے۔ ملک کے نادر ہتھیار اور اسلحہ دوسرے ممالک میں اسمگل کیے جانے والے تھے۔ اسی آپریشن کے دوران انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے جاں باز آفیسر شدید زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ بہلول کے چہرے پہ پسینہ آ چکا تھا۔ زالے اسکرین پر کچھ دیر پہلے لائے جانے والے اس زخمی آفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ بہلول نے فون نکالا مگر وہ آف تھا، نہ جانے کب سے۔ زالے چارجر لا کر دو جلدی، بہلول باقاعدہ چلایا تھا۔ زالے نے فوراً جا کر چارجر لا کر دیا۔ وہ ٹی وی ہی دیکھ رہی تھی۔ جی ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ انسپکٹر عبداللہ وجدان کے سینے پر گولی لگی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق خون کافی بہہ چکا تھا۔ ملک کے تمام غداروں پر بھاری یہ آفیسر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ زالے ٹی وی کے ساتھ ساتھ بہلول کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ بہلول بہت پریشانی کے عالم میں اپنا فون آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈیڈ سب ٹھیک ہے نا؟ یہ خبر سنتے ہی آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ زالے نے پوچھا مگر بہلول نے شاید سنا ہی نہیں تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک اور اہلکار موجود ہیں، آئیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ وہ نیوز کا نمائندہ اب رفیق کی طرف بڑھا تھا جو ہاسپٹل کے باہر کھڑے تھے۔ بہلول نے فون آن کرتے ہی دیکھا وہاں سیمی کی 27 مس کالز تھیں اور بھی کئی نمبر سے مس کالز آئی تھیں۔
ڈیڈ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، زالے نے پاس آ کر پوچھا۔ سب برباد ہو گیا ہے، بہلول نے فون ملایا۔ ہم نے یہ آپریشن کامیابی سے پورا کیا ہے مگر ہم اصل مجرم کو پکڑ نہیں سکے، لیکن ہم نے تمام اسلحہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اسی دوران ہمارے آفیسر شدید زخمی ہوئے ہیں، مزید ہم وقت آنے پر آپ سے شیئر کریں گے۔ شکریہ، رفیق نے نیوز رپورٹر کو کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو، ہاں بولو، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ لیکن زالے کی بات انسنی کے بہلول وہاں سے چلا گیا۔ زالے ہکا بکا منہ بنائے وہیں بیٹھ گئی۔ ابھی بھی وہی نیوز چل رہی تھی۔ کسی کام کے نہیں ہو تم، سمی کہاں ہے؟ برباد کر دیا سب۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دوسری طرف ایک آدمی سمی کی گولی نکال کر اب مرہم پٹی کر رہا تھا۔ سر، انہیں ٹانگ پر گولی لگ گئی تھی، پر ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ میرے سامنے ہی ہیں، ڈاکٹر دیکھ رہا ہے۔ وہ آدمی نے اپنے اڈے کی صورت حال بتائی۔ اس انسپکٹر کو گولی کس نے ماری؟ بہلول کی آنکھیں سرخ اور ماتھا بھیگ رہا تھا۔ خوف اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سمی سر نے، بہلول نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ موت پڑے تم سب کو، اگر وہ بچ گیا تو تم سب کی موت پکی ہے۔ ہوش میں آئے تو اسے کہو فون کرے۔ بہلول نے غصے سے فون دیوار پر دے مارا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونکا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک ہیں؟ زالے کہاں جان چھوڑنے والی میں سے تھی۔ کون تھا وہ آفیسر؟ اور کیا اس اسمگلنگ کا آپ سے کیا کوئی تعلق ہے؟ پلیز مجھے سچ بتائیں۔ زالے کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر اسے اپنے رد عمل پر غصہ آیا، وہ جو زالے کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا میرا کیا تعلق اس سے؟ ظاہر ہے بڑی خبر ہے، اور وہ بیچارہ آفیسر نہ جانے کیسا ہوگا۔ بس مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں بس اپنے لوگوں سے اس خبر کی تصدیق کروانا چاہ رہا تھا۔ بہلول نے بظاہر نارمل ہوتے ہوئے بتایا، مگر زالے کو نہ جانے یقین نہیں آیا تھا۔ ہوپ سو ایسا ہی ہو، وہ ہاں نہ کی کیفیت میں بولی تھی۔ ایسا ہی ہے پرنس، تم جاؤ سو جاؤ، اب مجھے کچھ کام ہے۔ آج تو زالے کو لگا کہ وہ اسے جان چھڑاتے ہوئے بولے ہیں، مگر وہ چپ کر باہر آ گئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں دیکھا تو ملازم ٹی وی آف کر گیا تھا۔ اپنے کمرے تک آتے آتے وہ انہی سوچوں میں گم تھی۔ اس آفیسر کی شکل اسے ٹھیک سے نظر نہیں آئی تھی، پر اس کی شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی۔ موت کا ایک نام سا اس کے ذہن میں لہرایا، ایسی دردناک موت کا۔ اس کا بھی ماتھا تر ہونے لگا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ نکال کر کھائی اور لیٹ گئی، مگر جب تک وہ سو نہیں گئی یہی سب اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وجدان سر پر گولی چلانے والا جس گاڑی میں بھاگا تھا تو ہم نے اس کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس نمبر پلیٹ کا فی الحال کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا، لیکن کوشش جاری ہے۔ ساحر تمام تر تفصیل جمع کرانے کے بعد وجدان کو دیکھنے جانا وہاں چاہ رہا تھا، مگر رفیق کی بقول ابھی وہ کومے میں تھے اور اس سے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اور کیا انفارمیشن ملی؟ ساحر نے رفیق سے مزید پوچھا۔ سر، یہ بہت بڑی اسمگلنگ ہونے جا رہی تھی۔ یہ لوگ اسلحہ جرمنی بھجوا کر وہاں سے خطرناک قسم کے ڈرگ یہاں منگوانے والے تھے، جس کے بعد تباہی یقینی تھی۔ ہم سب کی تیاری پکی تھی، مگر یہ حادثہ ہو گیا۔ آخری بات پر رفیق کے لہجے میں بھی اداسی تھی۔ پریشان مت ہو، وجدان ہمارا شعر ہے، یہ معمولی گولیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بتاؤ، وہ جو بھاگا تھا وہ ان کا ہیڈ تھا یا کوئی اور اس کے اوپر تھا؟ اس کے لوگوں نے کچھ بتایا نہیں؟ ساحر نے حوصلہ دینے کے ساتھ مزید پوچھا۔ سر، یہ سارے بیکار ہیں، ان کو کسی کا نام نہیں پتہ۔ ہاں، وہ جو بھاگا تھا وہ سمی تھا، شاید وہی ان کا باس بھی ہو۔ اس کے علاوہ ان سب کو کچھ نہیں پتہ، رفیق نے بتایا تو ساحر سوچتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ یہ لوگ اپنی انفارمیشن ان جیسوں کو نہیں دیتے، رسک کا کام ہے۔ اس سمی کو پکڑیں گے تبھی معاملہ حل ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسمگلنگ اور ڈرگ مافیا دوسرا ہاتھ یہ سمی نامی انسان ہو۔ ساحر اپنے مطابق بہترین سوچ رہا تھا۔ سر، ہو سکتا ہے وجدان سر نے سمی کا چہرہ دیکھا ہو، کیونکہ میں جب پہنچا تو وہ گاڑی میں بٹھایا جا چکا تھا۔ رفیق کی بات پر ساحر کی آنکھیں چمکیں۔ بالکل، مجھے بھی لگتا ہے وجدان ہی اس معاملے کو سلجھا سکتا ہے، بس وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ ساحر نے بھی دل سے دعا کی۔ آمین۔ میں آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں۔ رفیق کے جاتے ہی ساحر دوبارہ سے کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ وہیں لے چلو۔ گارڈ نے زالے کو آتے دیکھا تو سیدھا کھڑے ہو گئے۔ وہ شاید عاقب کو ملنے جا رہی تھی۔ دن چڑھ چکا تھا، مگر ہر طرف گہرے بادل اپنے سایہ کیے تھے۔
تبھی دن کے وقت بھی شام سا سما تھا۔ وہ بیک سیٹ پر تھی جبکہ آگے اس کے دونوں گارڈز تھے جو سفید اور کالے 3 پیس میں تھے۔ یہ شاید ان کا یونیفارم تھا۔ زالے نے گاڑی سے باہر دیکھا جہاں منظر تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر زالے کی گاڑی کی سپیڈ کم ہوئی۔ سامنے سے 2-3 بھیڑیں آ رہی تھیں جن کو بچانے کے لیے اس کے گارڈ نے سپیڈ بالکل کم کر دی، اور اگلے ہی لمحے زالے کے کان میں ایک آواز پڑی۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر ہی شاید کوئی مسجد تھی، وہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ گاڑی روکو، زالے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ گارڈ کے مسجد سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی گئی۔ آواز ابھی بھی آ رہی تھی مگر نہایت ہی مدھم۔ زالے گاڑی سے اتر گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ایک مسجد تھی۔ تم لوگ یہیں رکو، زالے نے باہر نکلتے ہوئے کہا اور خود سڑک کی دوسری طرف چل دی۔ نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ، یہ ہم ہیں جو ان کے درمیان تمیز کر کے اپنے لیے بہترین راہ چنتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا راستہ ہے جس کی منزل نہ ختم ہونے والا انعام ہے، اور دوسرا بدی کا جو ہمیں گمراہی کی دلدل میں بڑے خوبصورت طریقے سے پہنچا دیتا ہے۔ یہاں موجود ہر کوئی اس آواز سے آشنا تھا سوائے زالے مراد کے۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کی تمام تر بے سکونی اس آواز نے جذب کر لی ہے۔ وہ چلتی ہوئی مسجد کے دروازے تک پہنچ گئی۔ وہ آواز تھم چکی تھی۔ اے اللہ، اپنے اس عبداللہ پر اپنا رحم کر۔ یہ آواز جو تیری بارگاہ میں بلند ہوتی رہی ہے، اسے بجھنے سے بچا لے۔ اب آنے والی کی آواز کوئی اور تھی۔ زالے کے اندر کی بے چینی پہلے سے مزید تیز ہو گئی۔ بیٹی، یہ مسجد ہے۔ وہ اسی آواز کے سحر میں تھی جب کسی نے اسے متوجہ کیا۔ زالے نے اس بزرگ کو دیکھا جو 3-4 نمازیوں کے ساتھ باہر آئے تھے۔ جب اس کی طرف متوجہ تھے، زالے نے ان کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا مطلب؟ یہاں دل کھول کر اور سر ڈھانپ کر آتے ہیں۔ لو، امام مسجد نے اپنے کندھے پر رکھا اسکارف زالے کے سر پر اڑاتے ہوئے کہا۔ زالے کو لگا جیسے وہ ساخت ہو گئی ہو۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کسی کو تلاش میں آئی ہو؟ امام مسجد نے شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مگر وہ تو شاید وہاں تھی ہی نہیں۔ یہ آواز کس کی تھی؟ لفظ بمشکل اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ امام مسجد ہولے سے مسکرا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ عبداللہ کی آواز کو کہہ رہی تھی۔ آج انہوں نے عبداللہ کا پرانا خطبہ ہی چلایا تھا، اس کی آواز پر ریکارڈ ہوا، اور آج انہوں نے اس کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی تھیں۔ اللہ کے بندے کی امام مسجد کی بات اسے واضح نہیں لگی۔ تم کسی الجھن میں ہو، نماز پڑھا کرو، اللہ دل کا سکون دینے پہ قادر ہے، جیتی رہو، امام مسجد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب چلے گئے۔ زالے وہاں موجود نہیں تھی۔ تھکے قدموں کے ساتھ وہ گاڑی تک آئی۔ سر سے وہ اسکارف اتار کر گاڑی کے اندر رکھا۔ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک گارڈ نے اس کی طرف آتے ہوئے۔ تم لوگوں نے یہ آواز سنی تھی جو اس مسجد سے آئی تھی؟ جلدی بتاؤ۔ زالے اپنے آپ میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں گارڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ منہ سے پھوٹو بھی۔ زالے غصے سے دہاڑی تھی۔ جی میم، میں نے سنی تھی، وہ جمعے کا خطبہ تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ گارڈ نے ڈرتے ڈرتے بتایا، کیونکہ زالے کا موڈ ایک دم آگ برس رہا تھا۔ پتہ کرو یہ کس کی آواز ہے، کون ہے وہ فوراً۔ تم لوگوں نے نہ پتہ کروایا تو میں تم دونوں کو یہیں شوٹ کر دوں گی۔ زالے کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ گارڈ فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے۔ زالے نے ان کے جاتے ہی اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ وہی کیفیت، اسے لگا جیسے اس کا سر پھٹ رہا ہے۔ وہ گاڑی کے دروازے سے لگی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے سر کو دبایا ہوا تھا۔ حنا، تم اسے سمجھاؤ کہ یہ گھر چلی جائے۔ عادل دونوں کے لیے چائے لایا تھا، جس پر دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ رباب نے تو بے حال ہو رہی تھی۔ بھیا رہنے دیں، یہ نہیں مانے گی۔ حنا نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ رباب حنا کے کندھے پر سر رکھے کبھی چپ ہوتی اور کبھی رو رہی ہوتی۔ رباب، تم میری بات کیوں نہیں مانو گی؟ میں ہوں نا یہاں، تم دونوں گھر جاؤ، میں رات کو لینے آ جاؤں گا۔ پھر بھائی تمہیں ایسے دیکھیں گے نا تو پریشان ہو جائیں گے۔ عادل نے اپنی مزید کوشش کی مگر وہ ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ بھیا کب ٹھیک ہوں گے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، رباب نے تڑپتے ہوئے کہا۔ رات تک یا صبح تک دیکھنا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، حوصلہ رکھو۔ عادل نے تسلی دے کر تھک چکا تھا، مگر وہ رباب کی تکلیف میں کمی نہیں کر سکا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔
آپ ان کو کہیں نا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ رباب کی حالت اب اس سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ رباب، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، اور کچھ نہیں ہوگا بھیا کو، تم دیکھنا، ایسی الٹی باتیں نہیں سوچو۔ حنا نے بھی اسے سمجھایا، مگر وہ بس روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آج کی رات اہم قرار دی ہے، بس دعائیں تھیں اور وہ قبول ہونے والی تھیں۔ دوسری طرف گارڈز باہر آئے تو وہاں نہ زالے موجود تھی نہ گاڑی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کیا ہوا سعد نے اچانک گاڑی روکی، پھر فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ خیلہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ زالے کا میسج آیا ہے، کہہ رہی ہے عاقب کو دیکھ آؤ اور اس کے گھر والوں کو اطلاع کرو، ہم سب گھومنے کے لیے نکلے ہیں اور یہاں سگنلز ویک ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ سعد نے لکھا ہوا میسج اسے پڑھ کر سنایا۔ زالے کو اب چھوڑ دینا چاہیے، وہ خواہ اس عاقب سے دشمنی مول لے رہی ہے۔ سعد دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور کوئی نمبر بھی ملا رہا تھا۔ عاقب کے گھر اطلاع کر دیتا ہوں، ویسے ضرورت تو نہیں تھی۔ عاقب بھی ایک امیر باپ کا اکلوتا اور بگڑا ہوا بیٹا تھا، جس پر باپ نے پیسہ تو خوب لٹایا تھا مگر توجہ نہ دے سکا۔ ہاں، خیلہ نے رکھائی سے کہا۔ سعد نے کوئی کال کی اور بتا کر فون بند کر دیا۔ زالے کو سمجھاتے ہیں۔ سعد بھی اب فکر مند تھا۔ ہاں تم سمجھانا پلیز، اس سے پہلے کہ ان سب کا انجام بھیانک ہو، ہمیں سے روک لینا چاہیے۔ ان دونوں نے گاڑی عاقب کی طرف گھما لی۔ زالے کا آرڈر تھا، لہٰذا فوری عمل درآمد لازمی تھا۔ تم جانتی ہو وہ سنتی ہم سب کو ہے، پر کرتی وہ ہے جو وہ بہتر سمجھتی ہے۔ ہو سکتا ہے سمیر کا کیس سالوں ہونے تک وہ عاقب کو وہیں رکھنا چاہتی ہو۔ دیکھو نا، ہر اچھی اولاد بھی تو یہی چاہتی ہے تاکہ اپنے والد کی ریپوٹیشن کو خراب ہونے سے بچائے۔ سعد نے گاڑی ایک سنسان سڑک کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ موسم بھی خراب ہو رہا تھا، بادل چھا چکے تھے۔ ہاں پر دیکھو نا، سب بکھر گیا۔ ثانی بھی خفا ہے، اس کی کال آئی تھی، وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہے، کچھ دنوں تک، وہ واپس چلے جائیں گے، پھر ہی ملے گی۔ خیلہ نے اداس ہوتے ہوئے بتایا۔ بھائی تم اور ایسی سڑی شکل، یہ کچھ ہضم نہیں ہوتا۔ تم لڑتی مرتی ہی اچھی لگتی ہو یار۔ سعد کی بات پر خیلہ نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، مرے میرے دشمن، وہ ایسے بولی جسے اس کے کہنے کی دیر ہو اور دشمن مرنے کی لائن میں لگے ہوں۔ چلو اترو، عاقب صاحب کا دیدار کر لیں، سعد نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اندر آئے جہاں دو گارڈ دروازے پر کھڑے تھے۔ عاقب نے سر جھکایا ہوا تھا، آہٹ پر غرانے کی کوشش کی مگر وہ بندھا ہوا تھا اور منہ بھی بند تھا۔ منہ کھولو اس کا، خیلہ نے کہا اور گارڈ نے منہ کھول دیا۔ مجھے جانے دو، وہ کمینی کہاں ہے؟ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں اس میں، تبھی مجھے باندھ رکھا ہے۔ ایک دفعہ میں یہاں سے نکل جاؤں، قسم کھا رہا ہوں تمہاری جان لے لوں گا زالے۔ عاقب کے اندر اب نفرت پلنا شروع ہو چکی تھی، وہ ویسے بھی جذباتی تھا۔ وہ نہیں آئی، سعد نے بتایا، اور تم دونوں آ گئے عاقب سکندر کا تماشا دیکھنے۔ اب کی بار عاقب کی آنکھوں میں شکایت صحیح تھی۔ دیکھو عاقب، زالے جو کر رہی ہے ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ کیس ختم ہو جائے پھر وہ تم کو چھوڑ دے گی۔ سعد نے اپنی طرف سے تسلی کو دی تو عاقب نے پاؤں کے ساتھ پڑے گلاس کو پوری قوت سے دیوار کو دے مارا۔ تم لوگ بھی مر جاؤ، کیڑے پڑیں تم سب کے، زالے کی زرخرید غلام بن گئے ہو۔ عاقب کا بس چلتا تو ان کو بھی گلا دبا دیتا۔ ہم سب دوست ہیں، خیلہ نے اسے کہا تو عاقب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بھاڑ میں جاؤ، عاقب چلا کر بولا تھا۔ پہل تم نے کی تھی، دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن اس کا انجام برداشت کرنا ویسے ہی تکلیف دہ جیسے تمہارے لیے۔ فی الحال سعد نے اب اسے آئینہ دکھانا مناسب سمجھا تھا۔ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اچھے سے خیال رکھو۔ خیلہ یہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ عاقب، زالے بری نہیں ہیں، اس کا انصاف کرنے کا طریقہ برا ہے۔ خیر میں تمہیں مشورہ دوں گا، اپنے دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھو، جلد تم باہر آ جاؤ گے۔ سعد کی بات پر وہ صرف ہنکارا ہی رہ سکتا تھا اور ہر طرح سے بے بس ہی تھا۔ دیکھ کیا کر رہے ہو، منہ بند کرو، عاقب نے کہا تو گارڈ منہ بناتے ہوئے اس کا منہ باندھنے لگے۔ وجدان صاحب کو ہوش آ چکا ہے، لیکن پلیز آپ لوگ ان سے زیادہ باتیں مت کیجیے گا، انہیں کچھ دن ریسٹ درکار ہے۔ 9 بجے کے قریب ڈاکٹر نے آ کر ان تینوں کو بتایا تھا۔ دوسری طرف رفیق بھی موجود تھا۔ سب کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ وجدان کو ہوش آ چکا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، عادل نے شکر گزار ہوتے ہوئے کہا۔
بھیا کے پاس لے جائیں مجھے پلیز۔ رباب کی بے چینی اب حد سے بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود وہ چاروں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ایک ہی دن میں وہ کافی مرجھایا لگ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں، آہٹ پر کھلی تو روتی رباب دوڑ کر وجدان کو گلے لگ گئی۔ درد کی وجہ سے وہ تھوڑا بے چین ہوا مگر محسوس نہ ہونے دیا۔ وہ نان اسٹاپ رونا شروع ہو چکی تھی، جبکہ حنا عادل کے ساتھ لگی نم آنکھوں سے منظر دیکھ رہی تھی۔ رفیق بھی انہی کے ساتھ تھا۔ بھیا آپ نے تو میری جان نکال دی۔ بھیا آپ ٹھیک ہیں نا؟ درد تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی وہ مسکرا دیا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، دیکھو ایک دم ہٹا کٹا ہوں۔ کیوں بھائی؟ وجدان نے پہلے رباب اور پھر ان تینوں کو دیکھا جو بدلے میں مسکرا رہے تھے۔ بالکل ایک دم فٹ فاٹ لگ رہے ہیں میرے بھائی۔ عادل بھی پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حنا اور رفیق بھی بیٹھ چکے تھے۔ بھیا سچ بتائیں نا، آپ کو پتہ ہے میں کتنی ڈر گئی تھی، آپ کو میری زندگی بھی اس سے پہلے کہ رباب بولتی وجدان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گھورا۔ آئندہ یہ بات مت سوچنا، بس ابھی رونا ختم ٹھیک ہے؟ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرے بہادر بھیا۔ وہ بھی رباب تھی، مسکرا دی۔ سبھی مسکرا دیے تھے، وہ بھی مسکرایا تھا، لیکن اس مسکراہٹ تھوڑی سی تھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک بوا بھی آئی تھی۔ ان کا بھی وجدان کو دیکھے بنا چین میں آنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ایک دن مزید وہاں رکنا تھا، کیونکہ بہت مشکل سے اسے بچایا گیا تھا۔ ذرا سی گولی اگر پیچھے ہو جاتی تو آج وجدان ان سب میں موجود نہ ہوتا۔ میم دروازہ کھولیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا جب کسی آواز پر آہٹ ہوئی۔ ایک دم کمرہ ہلکی سی روشنی سے منور ہو گیا۔ ہاں کیا ہے؟ زالے نے دروازہ کھولا تو سامنے گارڈ کھڑا تھا۔ میم آپ بنا بتائے آ گئی تھیں۔ بہلول سر غصے ہو رہے تھے کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ آئیں۔ گارڈ نے سر جھکائے ہوئے کہا، میں دیکھ لوں گی کام کا کیا ہوا۔ وہ اندر آ چکی تھی۔ گارڈ بھی ہاتھ باندھتے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میم وہ کسی عبداللہ نامی آدمی کی آواز تھی جو وہاں اکثر خطبہ دینے اور کبھی اذان دینے آتا ہے، گارڈ نے بتایا۔ دل تو کر رہا ہے یہی گلدان اٹھا کر تمہارے منہ پہ دے ماروں۔ یہ سب تو مجھے پتہ ہے، کون ہے، کہاں ملے گا؟ زالے نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے کہا۔ میم وہ یہی پتہ چلا ہے، گارڈ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ لعنت ہو تم سب پر، بیکار کچرا جمع کر رکھا ہے ڈیڈ نے۔ تم لوگ ایک آواز کا پتہ نہیں کروا سکتے؟ چوڑیاں پہن لو۔ پھر زالے کا غصہ آگ کی طرح شدت پکڑتا تھا۔ میں پتہ کرواتا ہوں دوبارہ، گارڈ نے مناتے ہوئے کہا۔ 2 دن کے اندر اندر مجھے وہ انسان اپنے سامنے چاہیے، پکڑ کر لاؤ، اٹھا کر لاؤ، جیسے بھی کرو، سمجھے تم؟ اب تو گارڈ کو بھی زالے کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا، گارڈ کہہ کر نکل گیا، کیونکہ زالے کے ہاتھ کے قریب ہی بہت بڑا گملہ پڑا تھا۔ کیا تھا تمہاری آواز میں؟ وہ سکون تھا، ہاں وہی جس کی تلاش میں نے 4 سال کی عمر سے کرنی شروع کی تھی۔ گارڈ کے جاتے ہی وہ وہاں آگ برساتی زالے نہیں تھی، ایک چپ سی زالے تھی، سر جھکائے بیٹھی، ایک ہاتھ سے دل کو تھاما ہوا اور دوسرا ہاتھ ساتھ رکھے میز پر۔ ایک سرد آہ بھرتی ہوئی وہ 4 سالہ زالے، جس عمر میں کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن اسے کئی غم کئی فکریں تھیں۔ اسے غم تھا اکیلے ہونے کا، اسے فکر ہوتی تھی کہ کہیں وہ اپنے کسی دوست کو زخمی نہ کر دے۔ اسے اس عمر میں بھی صرف بے سکونی میسر تھی۔ راتوں کو ڈر جانے والی زالے مراد اپنے قریب چند کھلونے اور تکیے ہی دیکھتی تھی، نہ ماں نہ باپ کی تھپکی۔ اس سے پہلے تک وہ ہادی ایک کمرے میں رہتے تھے، پھر دونوں کا کمرہ الگ کر دیا گیا اور زالے سے یہ آخری تسلی بھی چھین لی گئی۔ پہلی بار جب وہ 5 کلاس میں تھی تو اس نے نیند کی گولی لی۔ سکون تلاش کرنے کا یہ سفر آج تک جاری تھا، مگر وہ آواز، زالے کو محسوس ہوا جیسے وہ سن ہو جائے گی، اس کی نفس تھم جائے گی، اس کا وجود خلا میں منتشر ہو جائے گا۔ لیکن اس آواز کے تھمتے ہی وہی بے سکونی تھی، وہی فرار تھا۔ زالے نے سر دیوار سے لگایا تھا، یہی تو تھی اس کی واحد غمزگار۔ کچھ دیر گھر جا کر ریسٹ کر لو، پر پرنس دیکھو تمہاری وجہ سے حنا بھی جانے کو تیار نہیں۔ صبح وہ سب پھر سے وجدان کو دیکھنے آئے تھے۔ آج کی رات پھر وہ سب وہیں تھے، بس عادل کچھ دیر کے لیے گھر اور پھر آفس گیا تھا، کیونکہ سمیر کو کورٹ میں ہیرنگ تھی۔ بھیا آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی،
رباب اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اور ہنّا فروٹ کاٹ کر وجدان کو دے رہی تھی۔ تم پہنچو، میں بھی دیکھنے رات تک آ جاؤں گا، وجدان نے اسے سمجھایا، جو اپنے فیصلے سے ذرا بھی نہیں ہل رہی تھی۔ رباب بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان کو آج لے آؤں گا۔ تم اور ہنّا رفیق کے ساتھ گھر جاؤ۔ عادل نے اپنی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہ آئے تو میں نے دوبارہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ معصومیت سے وارننگ دیتے ہوئے بولی تو وجدان مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے محترمہ، جو آپ کا حکم، وجدان نے کہا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ رفیق ان دونوں کو لے کر چلا گیا۔ ساحر سر آئے تھے آپ سے ملنے، آپ سو رہے تھے، عادل نے بتایا۔ جگا لیتے نا، وجدان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے سخت آرڈر ہیں اور ہادی بھائی کی بھی کال آئی تھی اور وہ 1 ہفتے تک واپس آ رہے ہیں۔ عادل کی بات پر وجدان کو ہنسی سی آ گئی۔ ہنسی کس لیے جناب؟ عادل نے تجسس سے پوچھا۔ بھائی میں تمہاری BBC والی کوالٹی پر مسکرا رہا ہوں۔ وجدان کی بات پر وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ ہاں، وہ سمیر کے کیس کا کیا ہوا؟ وجدان کو اچانک کچھ یاد آیا۔ آج اس نے کورٹ میں بیان دے دیا ہے، اس عاقب کی تلاش کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس سب میں ظالم مراد اور اس کے والد سے پوچھ گچھ کرنے کا بھی آرڈر ملا ہے، عادل نے بتایا تو وجدان کے چہرے پہ اطمینان سا آیا۔ بھائی ایک اور نیوز بھی ہے، مراد بہلول کو جج کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے، لیکن آج کے آرڈرز کے بعد وہ لوگ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ عادل واقعی اسے فل اپڈیٹ کر رہا تھا۔ لگتا ہے مراد بہلول سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، وجدان نے کہا تو عادل تھوڑا چونکا۔ ابھی تو آپ 2 ہفتے تک گھر پہ رہیں، کوئی کام نہیں۔ ارسلان سر کے سخت آرڈرز ہیں۔ عادل اپنے روایتی انداز میں آ چکا تھا۔ اف، 2 ہفتے؟ نہیں یار، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ آج تو میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں، 2 ہفتوں تک تو مجھے زنگ لگ جانا ہے۔ وجدان کی معصومیت پر بھی وہ ہنس دیا۔ ارے اب ایسے بھی کوئی بات نہیں، چلیں اب آپ آرام کریں، میں آپ کے ڈسچارج ہونے کی بات کر آتا ہوں، عادل کہہ کر باہر چلا گیا۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے تمہیں میرے ساتھ سمی؟ بہلول سمی سے ملنے اڈے پر آیا تھا۔ آج کا تو دن ہی منحوس تھا کیونکہ صبح بری خبر ملی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کرسی پر ایک ٹانگ پھیلائے بیٹھا تھا۔ بہلول نے کھا جانے والے انداز میں سے دیکھا۔ نہیں، شرمندہ تو میں ہوں کہ تم سب نکمے پال رکھے ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی اس پر گولی چلانے کی؟ اور اگر چلائی بھی تھی تو تمہارا نشانہ کیسے چوک گیا؟ جواب دو۔ بہلول کو اپنی گردن اب تنگ میں ہوتی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سر نشانہ تو ٹھیک تھا، سمی منمنایا۔ ہاں بالکل، یہ تو گولی نے سوچا ہوگا چلو تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاؤں۔ بہلول کی بات اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ پہلی بار اس کا نشانہ چونکا تھا۔ وہ بچ گیا ہے، اب دیکھنا ہماری بربادی کے دن شروع۔ اس نے تمہیں دیکھا تھا؟ اب یہ مت کہنا کہ تم نے منہ نہیں چھپایا۔ بہلول کی آنکھوں پہ غضب نظر آ رہا تھا۔ سر وہ پھر سے منمنایا۔ لعنت ہو تم سب پر، مال بھی چلا گیا اور پارٹی کو الگ ہاتھ جوڑ کر منانا پڑ رہا ہے، اور میرا جج بننے کا خواب بھی دھواں کر دیا تم سب نے۔ عزت الگ خطرے میں ہے، بہلول نے سر ہاتھوں میں لے کر کہا۔ سر آپ ٹینشن نہ لیں، سب کنٹرول میں آ جائے گا، سمی نے بولنے کی جسارت کی۔ تم اپنی بکواس بند رکھو اور کان کھول کر سنو، اگر تمہاری اس غلطی کا نقصان مجھے ہوا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی، سمجھ گئے ہو؟ بہلول خون خوار نظروں سے بولا تھا۔ چلو، وہ آگ برساتا ہوا ڈرائیور کو بولتے ہوئے نکل گیا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ سمی کا آدمی آگے بڑھا۔ ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں۔ ٹھیک کیا ہونا ہے؟ وہ بھی ٹانگ ہلاتے ہوئے کرا کر رہ گیا۔ کیا واقعی؟ سالے کے چہرے پر اس قدر حیرانگی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ ہاں وہ سمیر تو پیٹ کا حلقہ نکلا، سب سچ مچ پھوٹ دیا اس نے۔ عاقب کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، کہاں ہے وہ؟ مراد بہلول چہرے سے خاصے فکر مند دکھائی دے رہے تھے۔ عاقب وہ وہیں ہے جہاں سے ہونا چاہیے، اس نے ظالم مراد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے اسے سزا دینے کا حق بھی میرا ہے۔ وہ نہایت نارمل لہجے میں بول رہی تھی۔ نہیں تم اسے چھوڑ دو، اچھا ہے سزا ملے، ہماری تو جان چھوٹی، ورنہ تو یہ انویسٹیگیشن آفیسرز ہماری جان کو آ جائیں گے۔ بہلول نے پہلے ہی خطرہ سے آگاہ کر دیا۔ ڈیڈ آپ ان سے ڈر رہے ہیں؟ ظالم نے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو پرنس، جب معاملہ کیریئر اور عزت کا ہو تو ڈرنا پڑتا ہے، اور تم تو جانتی ہو ان پولیس والوں کو نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ وہ بھی نارمل لہجے میں بولا تھا۔
تبھی ہادی بھیا سے آپ کی اور میری نہیں بنتی۔ اس بات پر وہ دونوں ہنسے اور ان دونوں کو گھٹتی کنزا اپنے دل جلائے اندر کو مڑ گئی۔ عین موقع پر تمہاری مدر کی انٹری بھی قابل دید ہے۔ بہلول اب لطف لیتے ہوئے بولا تو زالے نے بھی مزے سے ہنس کر سر ہلا دیا۔ وجدان کو ڈاکٹر نے ڈسچارج تو کر دیا تھا، مگر ہدایت کی ایک لمبی فہرست دی تھی۔ وجدان کے گھر آنے سے پہلے ہی تمام لوگ موجود تھے۔ ساحر بھی اپنی وائف اور بیٹی کے ہمراہ عیادت کے لیے آیا تھا۔ احمد صاحب بھی عادل اور حنا کے ساتھ آئے تھے۔ رفیق کیونکہ ابھی کنوارا تھا اس لیے وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لان میں بیٹھے تھے، یوں بھی آج مطمئن تھے۔ رباب بھائی کو مسکراتا اور اچھے سے باتیں کرتا دیکھ کر خوش تھی۔ ڈاکٹرز نے وجدان کو فی الحال زیادہ بیٹھنے اور چلنے سے منع کیا تھا، مگر وہ کافی دیر سب کے ساتھ انہیں کمپنی دیتا رہا۔ ویسے یہ موقع تو نہیں، مگر کیا تم نے اس گولی چلانے والے کو دیکھا تھا؟ اب لان میں صرف مرد حضرات ہی تھے، باقی خواتین اندر کچن میں سویٹ ڈش لینے گئی تھیں۔ ہاں دیکھا تھا، وجدان کا جواب سب کے لیے اچھی خبر تھی۔ مطلب تم اس کا اسکیچ بنوا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، کل رفیق اسکیچ آرٹسٹ کو لے آئے گا، ساحر نے کہا تو وجدان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وجدان نے پوچھا۔ اس کے بعد ہمیں اس گاڑی کی فل انفارمیشن بھی مل چکی ہے، وہ کسی سمیع خان کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اگر اس کا اسکیچ مل جائے تو کافی کچھ ہمارے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ احمد صاحب ان کی باتیں بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ اف یہ کیا، آج بھی آپ سب نے یہ بورنگ باتیں شروع کر دیں۔ 2 ہفتے تک آپ نے یہ سوچنا بھی نہیں، ان مرنے مارنے والوں کا کام۔ خواتین سوئی ڈشز لے کر آ چکی تھیں۔ رباب کی بات پر مسکرا دیے۔ تم گھر جا سکتے ہو، لیکن شہر چھوڑ کے مت سوچنا۔ جب تک اصل مجرم نہیں مل جاتا تب تک ہماری نظر تم پہ رہیں گی۔ سمیر کو آج چھوڑا جا رہا تھا، لیکن اس کا کیس ابھی بھی مکمل بند نہیں ہوا تھا۔ وجدان کی وجہ سے تمہیں کافی رعایت دی گئی ہے، ورنہ کسی اور الزام اپنے سر لینے کی ایک سزا ہے، ساحر نے سختی سے بتا رہا تھا، اور وہ اس فرشتہ صفت آفیسر کے متعلق سوچ رہا تھا جس نے اسے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ سمیر نے دھیمے سے پوچھا۔ ہاں بہتر ہے، ساحر نے بتایا۔ میں ان سے مل کر آؤں گا، ان کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ سمیر کی عقل کافی حد تک ٹھکانے آ چکی تھی۔ ساحر کو سن کر خوشی ہوئی۔ کرنا بھی چاہیے، اور آگے سے اس سب سے دور رہنے کی کوشش بھی کرنا۔ اس کیسز میں جو کوئی ایک بار پھنستا ہے تو نکل نہیں سکتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں وجدان کی نصیحت وقت پر سمجھ آ گئی۔ جاؤ، ساحر نے اسے کہا تو وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔